ایک عجیب انداز سے گزر گیا. ایک نامعلوم سے معلوم کا سفر. میں جب یہاں پر آیا تھا کچھ نہ جانتا تھا. اب جب یہاں سے فارغ ہو کر جا رہا ہوں تو بہت کچھ لے کر جا رہا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پہچانا, اپنے رب کو پہچانا, اور پھر اپنے رب کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچا. میں نے اساتذہ کا احترام سیکھا, اپنے والدین کے مقام اور مرتبے کو جانا, اپنے بہن بھائیوں کے احساسات اور جذبات کو جانا. میں نے بڑوں پر شفقت اور چھوٹوں پر دست شفقت سیکھی. سامعین گرامی, میں نے یہاں پر یہ 11 سال کے طویل عرصے کے اندر مشفق اور محنتی اساتذہ کرام کو پایا. انہوں نے بہت محبت سے اور بہت عقیدت اور خلوص کے ساتھ مجھے یہاں پر پڑھایا اور تعلیم دی, اور میں آج اس مقام تک پہنچا. انہوں نے مجھے تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا, مجھے اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر چلے. میں ان اساتذہ کرام کو اب رخصت ہوتے ہوئے سلام پیش کرتا ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان اساتذہ کرام کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے. سامعین گرامی, میں آپ کے سامنے اپنے ان والدین کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے گھر پر میری ضرورت ہونے کے باوجود بھی مجھے اس تدریس کے لیے بھیجا, تعلیم کے سلسلے کے لیے بھیجا. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں, اور اللہ رب العزت کا بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے والدین سے نوازا. اور میں اللہ رب العزت سے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو صلہ بھی عطا فرمائے, ان کو لمبی عمر بھی عطا فرمائے, اور مجھے ان کی خدمت کرنے کا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا بھی موقع عطا فرمائے. سامعین گرامی, اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ میڈیا پر سنتے ہوں گے, اینکر پرسنز سے بھی سنتے ہوں گے, مختلف ٹاک شوز بھی دیکھتے ہوں گے. ہر شخص کی زبان پر یہ آپ الفاظ سنتے ہوں گے کہ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں, ان مدارس کے اندر انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, اس 11 سال کے عرصے میں آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک بھی ایسا لفظ نہیں سیکھا کہ جس لفظ کے اندر اس بات کی بو محسوس ہوتی ہو کہ یہ مدارس دہشت گردی کہتے ہیں, کہ یہ مدارس انتہا پسندی کہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, مجھے یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ انسانی خون بہانا تو دور کی بات ہے, انسان کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے, بے زبان جانور کو بھی نہ ستایا جائے, بے زبان جانور کے ساتھ بھی اس میں سلوک سے پیش آیا جائے. سامعین گرامی, میں نے یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سیکھی کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے ستائے میں اسے نہ ستاؤں بلکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں. سامعین گرامی, میں نے یہاں پر 11 سال کا عرصہ گزارا ہے. ان 11 سال کے عرصے کے واقعات اگر میں آپ کو سنانا چاہوں تو ایک طویل مدت گزر جائے گی. میں آپ کے سامنے 10 سال تو دور کی بات, صرف آخری سال کا ایک حسین نمونہ سنانا چاہوں گا. میں فجر کی نماز کے اٹھا کرتا تھا, فجر کی نماز کے بعد میں کلاس میں جاتا تھا, کبھی مسلم شریف کی عبارت پڑھتا تھا, کبھی بخاری شریف کی عبارت, کبھی ترمذی شریف کی عبارت پڑھتا تھا. صبح سے لے کر شام تک میری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رہتا تھا. کبھی میرا دوسرا ساتھی عبارت پڑھتا تھا تو میرے کان کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا گونج رہی ہوتی تھی. سامعین گرامی, یہ میرے لیے بہت وقار کی بات ہے, میرے لیے بہت اعلیٰ بات ہے کہ میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف ہر وقت میری زبان پر جاری رہتا تھا. اور میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی, انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی. اس طرح یہ سلسلہ کبھی مسلم شریف امام مسلم تک پہنچا, کہیں امام بخاری تک پہنچا, کہیں امام ترمذی تک پہنچا, تو امام ترمذی سے کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ پہنچا, تو کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا, تو کبھی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. پھر ان صحابہ کرام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے کانوں سے سنا. تو عزیزوں، میرے لیے یہ وقار کی بات ہے اور میرے لیے یہ باعث خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرا سلسلہ نسب بھی، میرا سلسلہ سند بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. عزیزوں، میں آخر میں اپنے ان ساتھیوں سے جن کے ساتھ میں نے یہاں پر 11 سالہ طویل عرصہ گزارا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں نے کسی کے ساتھ غلط رویے سے پیش آیا ہوں، تو میں ان تمام دوستوں سے معافی مانگتا ہوں. اپنے تمام اساتذہ کرام سے اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. اور میں آپ تمام حضرات سے الوداع ہوتے ہوئے اب اپنی اس منزل کو ختم کر کے جانا چاہتا اور رخصت ہونا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ آئے اور جامعہ کی رپورٹ پیش کریں. حضرت مولانا عنایت الرحمن.